پھر اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے وہ روح کا آتا ہے، قلب سے کہ ان گاٹیوں سے، کہ چونکہ میرا موضوع تصوف والا آج ہے نہیں ہے، ہم توحید پڑھ رہے ہیں تو بات یہیں پر روکتے ہوئے اس سے اگلے سٹیپ پر جائیں گے کہ قلب کے بعد اگلا درجہ، جب قلب کی گاٹیوں سے، قلب کی ان تمام منازل کو طے کر کے بندہ آگے بڑھتا ہے، وہ معلومات آگے بڑھتی ہیں تو اسے روح کا مقام نصیب ہوتا ہے۔ روح کیا ہے؟ یسألونک عن الروح، وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں نا، قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیجئے نا انہیں، بتا دیجئے انہیں کہ روح کیا ہے، یہ امر ربی ہے۔ مطلب کیا؟ وہ بس رب کے حکم کے تابع ہو جاتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، تو مستقل مزاجی آ جاتی ہے۔ روحانی جب منازل طے کرتا ہے، قلب کی گاٹیوں سے نکل کر روح کی منازل طے کرتا ہے، تو پھر بندہ اور اس کی تمام معلومات اپنی نہیں رہتی، وہ بس رب کے امر کے تابع ہوتا ہے۔ وہ میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، میرا کام نہیں، یہ رب کا حکم ہے، رب فرماتا ہے، اس لیے ایسے ہوتا ہے۔ وہ عقل حلال کھانے کی طرف توجہ دیتا ہے، ایثار اس کے اندر، اپنی ذات کی نفی ہو جاتی ہے، دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ایثار اس کے اندر آ جاتا ہے۔ پھر اس مقام پر یہ نشانیاں بتا رہا ہوں، پھر اس مقام پر آ کر اس کا جو قول ہے وہ بھی سچا ہو جاتا ہے، اور وہ سچائی کی طرف راغب ہو جاتا، ہمیشہ اس کی زبان سے سچائی جاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے لطیفہ سر، اسے کہا جاتا ہے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، بے شک وہی سر کو جاننے والا ہے، وہی سر کو جاننے والا ہے۔ سر وہ مقام ہے جہاں جا کر بندہ سب سے بڑے سر الاسرار ذات ربی کے دیدار کا طالب ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے رب آرینی، رب آرینی، کوہ طور پر جا کر کہتا ہے رب آرینی، دل کے معاملات سے گزر کر، روح کے مقامات طے کر کے، جب وہ 40 دن کا چلہ کاٹ لیتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے رب آرینی، رب دیدار کرا دے۔ سب سے بڑا راز تو ہی ہے، جسم کے رازوں سے تو واقف ہو گیا، اس کے جسم کے تمام جو راز ہیں اس سے تو آگے بڑھ گیا، یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ تو چلتی سانس ہے، رک گئی تو ختم، چلتی سانس ہے، رک گئی تو ختم، اندر گئی باہر نہ آئی ختم، باہر گئی اندر نہ آئی ختم۔ تو مولا راز تو پتہ چل گیا کہ یہ تمام چلانے والی کوئی ذات ہے، مولا پھر تو ہی ہے، اپنا دیدار کرا دے۔ اس مقام پر وہ دیدار الہی کا طالب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے آگے بھی پھر مقام ہے، وہ مقام وہ آتے ہیں جسے مقام خفی کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے، رب فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو روتے ہوئے اور دوسروں سے چھپا کر یاد کیا کرو، چھپ جاؤ، اپنے اندر گم ہو جاؤ۔ یہ وہ مقام ہے جب اپنی ذات کی مکمل نفی ہو جاتی ہے، بس اپنے اندر بندہ گم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخری مقام آتا ہے جس تک پہنچنا خاص لوگوں کا یہ جو ہے نا ان پر جن پر کرم ہوتا ہے، وہ ہے مقام اخفا۔ وہی آیا بنی سورہ جو ہے طٰہٰ کی آیت نمبر 7 جو پڑھی تھی، اس کا دوسرا حصہ ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہی رب ہے جو سر کا بھی علم رکھتا ہے اور اخفا، اور سب سے زیادہ پوشیدہ بھی وہی ہے، اور سب سے زیادہ پوشیدہ باتوں کا بھی وہی عالم ہے۔ تو اس مقام پر جا کر یہ وہ مقام آتا ہے جہاں پر جا کر بندہ سراپا عامل شریعت ہو جاتا ہے، شریعت کا عامل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مقام آتا ہے جہاں پر پھر کہا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے نا حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن، چلتے پھرتے قرآن، چلتے پھرتے رب کے احکام کی اظہار۔ تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں بندہ سراپا عامل شریعت اور رضائے ربی پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور پھر مقام وہ آتا ہے جہاں پر رب خود فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ
تردا، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کو راضی کر دے، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر تک عقل و اسباب کے ذریعے جو ظاہر سے اعمال آئے، ادراکات آئے تھے، وہ ان تمام مقامات سے گزرنے کے بعد بھی، یاد رکھیے، ان تمام مقامات سے گزرنے کے بعد بھی اس مقام پر پہنچ کر بھی بعد لوگ چونکہ واپس عقل کے پیمانے پر چلے جاتے ہیں تو وہ مظاہر فطرت کے پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں، مظاہر فطرت کی پرستش